آج ہم پاکستان کی مختصر تاریخ نامی کتاب کے آئینے میں پاکستان کی تاریخ کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سے اہم واقعات اور قوتیں تھیں جنہوں نے آج کے پاکستان کو یہ شکل دی۔ بالکل۔ اور یہ کتاب دیکھیں صرف واقعات نہیں گنواتی، یہ قدیم وادی سندھ سے شروع ہو کر آج تک آتی ہے اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اس کی جو ایک پیچیدہ شناخت ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور کچھ بنیادی سوالات بھی اٹھاتی ہے نا؟ جی ہاں، بڑے اہم سوالات، جیسے قانون کی حکمرانی کا کیا بنے گا، کیا جمہوریت مستحکم رہ پائے گی، اور یہ جو ملک کے اندر مختلف نسلی اور فرقہ وارانہ تقسیمیں ہیں، ان سے کیسے نمٹا جائے گا۔ ٹھیک، تو کتاب کی ترتیب کے مطابق آئیے جغرافیہ سے ہی شروع کریں۔ پہاڑ ہے، ہمالیہ، ہندو کش، درے ہیں جیسے خیبر پاس، اور پھر دریائے سندھ۔ کتاب کہتی ہے کہ ان کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ بالکل رہا ہے، اور دیکھیں یہ دو دھاری تلوار کی طرح تھا۔ ایک طرف تو موہنجو داڑو، مہر گڑھ جیسی قدیم تہذیبیں اسی دریا اور زمین کی وجہ سے پنپیں، صحیح، تو دوسری طرف یہی پہاڑی درے وہ حملہ آوروں کے لیے راستے بھی بنے۔ آریہ آئے، یونانی آئے، پارسی آئے، تو یہ جغرافیہ مددگار بھی تھا اور چیلنج بھی۔ اچھا، پھر ایک بڑا موڑ آتا ہے، اسلام کی آمد۔ کتاب میں غزنویوں کا ذکر ہے، محمود غزنوی کا خاص طور پہ، اور پھر مغل سلطنت، بابر، اکبر، اورنگزیب، بادشاہی مسجد کا بھی تذکرہ ہے۔ جی ہاں، مغل دور نے تو خاص طور پر برصغیر کے اس حصے کو، جو آج پاکستان ہے، ایک الگ سی انتظامی اور ثقافتی شناخت دی۔ لیکن کتاب صرف بادشاہوں کی کہانی نہیں سناتی، یہ بھی بتاتی ہے کہ اسی دوران عوامی سطح پر سندھ اور پنجاب میں تصوف کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ اچھا، یہ بھی اہم نکتہ ہے، صوفیزم کا اثر۔ جی، جس نے مقامی زبانوں اور ثقافت پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ پھر مغلوں کا زوال شروع ہوتا ہے اور ایک نئی طاقت آتی ہے، انگریز۔ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی، پھر براہ راست تاج برطانیہ۔ گریٹ گیم کا بھی ذکر ہے کتاب میں۔ ہاں، وہ وسطی ایشیا میں روس اور برطانیہ کی جو رسہ کشی تھی۔ اور 1857 کی جنگ آزادی، جسے وہ سپاہی بغاوت کہتے ہیں، اس پورے برطانوی دور کا کیا نچوڑ نکالتی ہے کتاب؟ دیکھیں، انتظامی تبدیلیاں تو آئیں، ریلوے بھی آئی، ٹھیک ہے، لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ معاشی استحصال بھی ہوا۔ بنگال کے قحط کی مثال دی جاتی ہے کہ کس طرح پالیسیوں نے حالات خراب کیے۔ اور ایک بہت اہم بات، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو سماجی اور سیاسی خلیج تھی، وہ گہری ہوتی گئی۔ جی، اسی ماحول میں پھر سر سید احمد خان جیسی شخصیات ابھریں، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم اور الگ سیاسی حقوق کی بات شروع کی۔ اور وہیں سے پھر آزادی کی جدوجہد کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ بنتی ہے، جناح صاحب کا دو قومی نظریہ سامنے آتا ہے۔ جی، یہ نظریہ کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، جن کے مفادات، ثقافت سب الگ ہیں۔ اور پھر 1940 کی قرارداد لاہور، جی، جس میں الگ ریاستوں کا مطالبہ تھا، لیکن پھر تقسیم کا عمل، کتاب کہتی ہے، وہ بہت ہی مشکل اور پرتشدد تھا۔ بہت زیادہ، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، بے پناہ تشدد ہوا، اور کشمیر جیسا مسئلہ تو پہلے دن سے ہی ایک بڑا تنازع بن گیا۔ ہاں، وہ نوابی ریاستوں کے الحاق کا معاملہ۔ جی، کشمیر، جوناگڑھ، حیدرآباد، ان کے فیصلوں نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں شروع سے ہی ایک کشیدگی پیدا کر دی، جو آج تک چل رہی ہے۔ آزادی کے بعد کا دور بھی، جیسا کتاب بتاتی ہے، کافی ہنگامہ خیز رہا۔ ایک طرف سویلین حکومتیں آتی ہیں، جن پر اکثر کرپشن کے الزامات لگتے رہے، جیسے بھٹو یا شریف ادوار کا ذکر ہے، تو دوسری طرف فوجی آمریتیں، ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف۔ بالکل، یہ ایک طرح کا چکر چلتا رہا، جمہوریت آتی ہے، پھر فوج آ جاتی ہے۔ کتاب اسی پیٹرن کو نمایاں کرتی ہے۔ اور اسی دوران سرد جنگ بھی چل رہی تھی، سیٹو سینٹو معاہدے، پھر مشرقی پاکستان کی علیحدگی، بنگلہ دیش کا بننا، ایٹمی دھماکے ہوئے۔ جی، اور ملک کے اندر بھی چیلنجز کم نہیں تھے، نسلی اور فرقہ وارانہ مسائل، جیسے سندھ میں مہاجر شناخت کا سوال، معیشت کی حالت کبھی بہتر کبھی خراب۔ اور ریاست میں اسلام کا کیا کردار ہو، یہ بحث بھی مسلسل چلتی رہی ہے نا، قرارداد مقاصد سے لے کر ضیاء الحق کی اسلامائزیشن تک۔ بالکل، کتاب ان تمام چیلنجز کو جوڑ کر دیکھتی ہے، کمزور جمہوریت، فوجی مداخلت، اندرونی تقسیم، معاشی مشکلات، مذہب کا سیاسی کردار، اور بھارت سے تعلقات، خاص کر کشمیر پر۔
یہ سب مسائل آپس میں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو یہ کہانی ہے ایک ایسی سرزمین کی جسے اس کے جغرافیہ نے، باہر سے آنے والوں نے، مختلف نظریات نے اور مسلسل سیاسی اتار چڑھاؤ نے بنایا ہے۔ صحیح کہا، اور کتاب ہمیں آخر میں اس سوال پر چھوڑ دیتی ہے کہ اتنا سارا تاریخی بوجھ، اتنی پیچیدگیاں، قدیم تہذیبیں، سلطنتیں، نوآبادیاتی وراثت، تقسیم کا صدمہ، آج کے دباؤ، ان سب کے ساتھ پاکستان آگے کا راستہ کیسے نکالے گا؟ استحکام کیسے آئے گا؟ وہ پوٹینشل کیسے پورا ہوگا جس کا خواب دیکھا گیا تھا؟ یہ سوال ماضی کا بھی ہے اور مستقبل کا بھی۔ اور شاید یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا تاریخ صرف واقعات کا ایک سلسلہ ہے یا اس میں کوئی سبق بھی ہے جو آگے بڑھنے میں مدد دے سکتا ہے؟